اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہم دعائیں شیئر کریں گے وہ شفا کی دعائیں ہیں، اینڈ موسٹ پروبیبلی سب کو یہ دعائیں پتہ ہوں گی۔ صحت کتنی امپورٹنٹ ہے یہ انسان کو تب علم ہوتا ہے یا تب اس کو اندازہ ہوتا ہے جب وہ بیمار ہوتا ہے، کیونکہ ایک زندگی کی جو روٹین چل رہی ہوتی ہے اس میں آپ بھاگتے جا رہے ہوتے ہیں اور آپ اپنے اوپر فوکس نہیں کرتے ہیں۔ یہی میرے ساتھ بھی ہوا اور اسی وجہ سے میں نے ایک گیپ بھی لیا اور کچھ دن میں ایون دعائیں بھی نہیں بنا سکی۔ تو یہ بھی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریمائنڈر ہوتا ہے کہ آپ اپنی صحت کی طرف بھی فوکس کریں اپنی ڈائٹ کو لے کے۔ اس میں ڈائٹ آ جاتی ہے، آپ کی اپنی دعاؤں پر فوکس آ جاتا ہے اور بہت سی چیزیں آپ کو ریمائنڈ کرواتی ہیں اور آپ کو دوبارہ ان چیزوں کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ یہ دعائیں بہت ہی مفید ہیں۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ So whenever you have to read this dua for yourself، جیسے کہ یہاں پر لکھے کہ when supplicating for your own self recite ان یشفیانی instead of ان یشفیک، کہ اللہ مجھے شفا عطا فرمائے۔ تو اپنے لیے، اور یہ 7 ٹائمز دعا پڑھنا بہت افضل ہے اور بہت اس کے فوائد ہیں۔ اسی طرح ایک اور بہت اچھی دعا ہے، اذہب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ O Lord of mankind, remove the disease and bring about healing, as you are the healer. There is no healing but your healing, a healing that leaves no ailment. امسح الباس رب الناس بیدک الشفاء لا یکشف الکرب الا انت۔ O Lord of mankind, remove the disease. In your hand is all cure. There is no one to relieve sorrow and distress except you. اور جب بیماری آتی ہے نا تو وہ صرف فزیکل نہیں ہوتی ہے، اٹ بیکمز سم ٹائمز آپ کے لیے، آپ کو انگزائٹی ہوتی ہے، آپ کو ڈسٹریس فیل ہوتا ہے، آپ کو اسٹریسفل سچویشن ہوتی ہے۔ تو ہر طرح کی شفا کے لیے، چاہے وہ فزیکل ہو، چاہے وہ آپ کی مینٹل شفا کے لیے ضروری ہو یا کسی بھی چیز کے لیے، تو یہ دعائیں بہت مفید ہیں۔ اچھا، ایک بات میں یہاں پر ضرور کہوں گی کہ دعا مانگتے ہوئے آپ یہ ضرور خیال رکھیں کہ آپ دعا کیسے مانگ رہے ہیں۔ آپ کا جو سلیکشن آف ورڈز ہوتا ہے نا وہ بہت میٹر کرتا ہے، اور یہ بھی دیکھا کریں کہ بعض اوقات آپ کوئی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو کیا اس کانٹیکسٹ میں آپ صحیح بیٹھ رہے ہیں؟ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل، کیا آپ کسی کے ساتھ تو زیادتی نہیں کر رہے ہیں؟ فار ایگزامپل آپ ایک چیز مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو آپ یہ بھی ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں کہ آپ کسی سے زیادتی تو نہیں کر رہے ہیں، آپ کسی کے لیے پرابلم تو نہیں بن رہے ہیں، کیا آپ سے کسی کو تکلیف ہے؟ تو اس طرح کی بھی دعائیں مانگا کریں کہ اللہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ فار ایگزامپل آپ کے گھر میں اگر کوئی آ رہا ہے تو آپ یہ دعا مانگیں کہ یا اللہ جو آ رہا ہے وہ بھی ہمارے لیے خیر لے کے آئے، خیر کا باعث بنے، اور ہم بھی ان کے لیے خیر کا باعث بنیں۔ کیونکہ یہ جو تیز تیز ہم دعائیں مانگتے ہیں نا، اور ریگولر دعائیں مانگتے ہیں کہ ہمیں یہ مل جائے، یا اللہ ہمارا یہ مقصد پورا ہو جائے، جاب مل جائے، there are a lot of things، لیکن اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا مانگے کریں کہ یا اللہ ہم کوئی اگر غلط کام کرنے لگیں تو ہمیں روک لیں، یا اللہ ہمیں گناہ کرنے سے روکیں، ہمیں غیبت کرنے سے روکیں، ہمیں کسی کے بارے میں برے تھاٹس دماغ میں جو ہمیں آتے ہیں اس سے ہمیں بچائیں، کیونکہ یہ بھی بہت غلط چیزیں ہیں جن سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے۔ ویسے بھی کون اپنے آپ کو غلط کہتا ہے، لیکن انسان کو یہ ریمائنڈر دینا چاہیے کیونکہ ہم سب انسان ہیں اور ہم غلطیاں کرتے ہیں اور ہم میں سے کوئی پرفیکٹ نہیں ہے۔ اور دعائیں اس لیے بھی احتیاط سے مانگیں کہ فار ایگزامپل اگر آپ کو کوئی اچھا نہیں لگتا یا آپ کی کسی سے دشمنی ہے تو آپ پھر ایسی کوئی دعا مانگ لیں، اور کوئی پتہ نہیں قبولیت کا
لیکن آپ کو نہیں پتہ کہ دوسری سائڈ پہ اس پرسن کی کیا مجبوری ہے، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی غلط فہمی ہو۔ تو ہمیشہ دعائیں جو ہیں وہ دھیان سے مانگیں کہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ قبولیت کا کیا وقت ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ان لوگوں کی دعائیں بہت جلدی قبول ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے الفاظ کا چناؤ اور اس کا کانٹیکسٹ ضرور دیکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ خیر پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو خود بھی خیر ملے ہر طرف سے۔ آمین۔